پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ کس کو پیار کرنا ہے ہم نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. مگر آگے سنو، وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. یعنی اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اگر ہمیں پیار کرنا ہے، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی پاک کے بچوں سے پیار کرنا ہے، پیارے آقا کی آل سے پیار کرنا ہے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ، کمال کی حدیث ہے. ہم سب کہتے ہیں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ مگر کیا قرآن سے محبت ہے؟ اور اگر قرآن سے محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے. اور میرے آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اصحاب اور قرابت داروں سے پیار کیا جائے. اب یہاں دیکھیں نبی پاک نے خود فرمایا کہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو میرے صحابہ سے اور میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے. اب غور کر لیں، یہاں ایک بار پیارے آقا کی گود میں امام حسین بھی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم بھی ہیں. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لیں. اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک نے جانا ہے دنیا سے، ڈیسائیڈ آپ کر لیں. یہاں بھی اختیار مصطفیٰ دیکھیں، یہ کس کو اختیار ہے کہ بھائی کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا؟ موت دینے والی ذات کو ہم تو کہتے ہیں موت کا وقت لکھا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں حبیب پاک کا مرتبہ دیکھیں کہ آپ سے اجازت لی جا رہی ہے، آپ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک سلیکٹ کیجئے. مگر نبی پاک کا وہ تاریخی فرمان، آپ فرماتے ہیں اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، لیکن اگر حسین کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھ ہوگا، فاطمہ بھی غمگین ہوں گی اور مولا علی بھی غمگین ہو جائیں گے. نبی پاک نے حضرت ابراہیم کا جانا پسند فرمایا. 3 دن کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور پھر امام حسین جب نبی پاک کے پاس آیا کرتے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. محبت دے. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تمہیں سلام. جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے
پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سے پرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سے پرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آج یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے. موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت ہوئی یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. شفع امم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کرم کی بات یہ ہے کہ بلاوا آیا یا نہیں آیا. کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اس کا تعلق پیسوں سے نہیں. سچی بتا پیسوں سے نہیں ہے کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے صرف کرم سے تعلق ہے. کہ آقا بلائیں گے تو جائیں گے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا
یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی جگہ جانے کے لیے بندہ اتنا نہیں تڑپتا ہوگا جتنا مدینے میں پہنچ کر بھی ریاض الجنہ کے لیے تڑپتا ہے۔ کیوں نہ تڑپے؟ یہ وہ خاص مقام ہے جب جبریل امین حاضر ہوا کرتے تھے بارگاہ رسالت میں۔ یہ وہ مقام ہے جب قرآن کریم کی نہ جانے کتنی آیات وہاں نازل ہوئی ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں آئے تو ممبر و محراب، روضہ انور، پھر وہاں سے آئے تو جالی مبارک، روضہ مبارک، اور جیسے ہی باہر آئے تو سب گنبد خضرا کا سایہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی یا جب کبھی سعادت حاصل کی، سب کے حج مبرور ہوں، مقبول ہوں، بار بار حج کی سعادت ملے، مدینہ پاک کی حاضریاں مقبول ہوں، اے اللہ پاک بار بار سعادت ملے۔